جو لوگ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے ریلیونٹ اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک امیر آدمی گھر کے لان میں بیٹھے گفتگو کر رہا تھا۔ چپڑاسی نے آ کر اسے کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے اور یہ چوتھی مرتبہ آیا ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ اسے بلوا لیں۔ وہ شخص آیا، کاروباری سا آدمی لگ رہا تھا، لباس صاف ستھرا تھا لیکن چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ وہ سلام کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ جی فرمائیے۔ کہنے لگے کہ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، آپ کہیے۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا جیسے وہ اس امیر آدمی سے کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، تو اس امیر آدمی نے اسے کہا کہ آپ ان کی فکر نہ کیجیے، جو کچھ بھی کہنا ہے آپ کہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ صاحب میری برف کی فیکٹری ہے لیکن کاروباری حماقتوں کے سبب اب میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس امیر آدمی نے کہا کہ کیوں، کیسے جا رہی ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے لیکن میں لوٹا نہیں سکا۔ وہ آدمی بولا کہ میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے لیکن چوری ہو گئے، اب وہ آدمی اس فیکٹری کی کرکی لے کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور وہ صاحب اسے غور سے دیکھتے رہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ صاحب جی میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ فیکٹری مجھ سے چلی گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ صاحب کہنے لگے کہ فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس 20,000 روپے ہیں، 50,000 روپے آپ مجھے ادھار کے طور پر دے دیں، میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ صاحب نے مسکرا کر اس آدمی کو دیکھا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی یہ آسمان بھی بڑا ہی ڈرامے باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی مات کبھی جیت۔ یہ بات کہی اور وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے کہ پہلے تو آپ کی داڑھی ہوا کرتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگا جی لیکن یہ بہت پرانی بات ہے۔ وہ صاحب بولے کہ جی میں بھی پرانی ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ امیر آدمی اچانک کہیں سوچوں میں کھو گئے، پھر اس آدمی سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس 300 روپے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 300 روپے نکال کر اس امیر آدمی کی طرف بڑھا دیے۔ امیر آدمی نے وہ نوٹ پکڑ لیے اور نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر اس آدمی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہیں 50,000، لے لیجئے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس آدمی نے جذبات کی گرفت سے نکل کر پوچھا کہ سر میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی فرمائیے۔ تو کہنے لگا کہ آپ نے 300 روپے کس لیے لیے مجھ سے؟ اس صاحب نے ان کی بات کاٹ کر کہا کہ یہ میں نے آپ سے اپنے 3 دن کی مزدوری لی ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، مزدوری مجھ سے؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں سر۔ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ امیر آدمی کہنے لگے کہ یہ بہت پرانی بات ہے، جب میں اس شہر میں نیا آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے میں برف کی سلیں اٹھا کر قبرستان لے جانے کی مزدوری کی تھی۔ یہ جواب میرے اور اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ اس صاحب نے بات مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ مگر آپ نے جب مجھے اپنی فیکٹری سے نکال دیا تھا تو میری 3 دن کی مزدوری آپ نے رکھ لی تھی، وہ آج میں نے وصول کر لی۔ اور اس نے مسکرا کر وہ 300 روپے جیب میں ڈال لیے اور کہنے لگے کہ آپ یہ 50,000 لے جائیں، جب آپ کو سہولت محسوس ہو تو دے دیجیے گا۔ یہ بات سن کر میں اور وہ آدمی کرسیوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم زندہ آدمی نہ ہوں بلکہ فرعون کے عہد کے 2 حنود شدہ ممیاں کرسی پر رکھی ہوئی ہوں۔ ناظرین یہ ہوتا ہے وقت کا پہیہ، اور جب یہ چلتا ہے تو اچھوں کو ان کی اوقات دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم کرے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔